بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات یونٹ نمبر 2.1 جو کہ تقدیر پر ایمان سے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے تقدیر کے تصور، اہمیت اور اقسام کو سمجھ سکیں، تعمیر سیرت میں عقیدہ تقدیر کے اثرات کا جائزہ لے سکیں، عقیدہ تقدیر پر ایمان پختہ کر کے دعا کا اہتمام کرنے والے بن سکیں، اور عقیدہ تقدیر کی روح کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس کی رضا اور تقسیم پر راضی رہنے والے بن سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم ان تمام حاصلات تعلم کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کا ہمارا اعلان سبق ہے کہ آج ہم عقیدہ تقدیر کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، جیسے ہی ہم عقیدہ تقدیر کے متعلق اس لیکچر کا آغاز کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے تقدیر کی اقسام کے بارے میں آگاہی حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں، تقدیر کی 2 اقسام ہیں، ایک مبرم اور دوسری معلق۔ یہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ تقدیر مبرم کسے کہا جاتا ہے؟ تقدیر مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے، یعنی یہ وہ تقدیر ہے جو اٹل ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب تقدیر معلق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ دعا کی بدولت یہ تقدیر بدل سکتی ہے، یعنی انسان دعا کرے تو اس صورت میں تقدیر معلق کو بدلا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ایمان لے آئے تو نجات ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل بھی ضروری ہے۔ کوئی قوم جب تک اپنے کردار کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں تبدیل کرتا۔ وہ ایک شاعر نے بھی کہا تھا، غالباً مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند معلوماتی باتیں جو ہم نے اخذ کی، ہم نے ذہن نشین کی۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ بچے کتاب کا آغاز کریں گے، تقدیر کی 2 اقسام کے بارے میں آپ کے سامنے یہ اقتباس ہوگا۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ پہلے ویڈیو کو روک دیجئے اور آگے بڑھنے سے قبل طلباء و طالبات سے کتاب میں موجود ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب میں موجود ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کے ساتھ خوانی کا اہتمام کیا ہوگا، اور یوں آپ بچوں کے اندر اعتماد کی فضا قائم ہوئی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی ہمارے آج کے لیکچر کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بیشتر مقامات پر نیک اعمال پر بشارات کا ذکر موجود ہے۔ والدین کی مدد سے کوئی سے 3 مقامات تلاش کریں اور اسلامیات کی کاپی میں تحریر کریں۔ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نیک عمل کرنے پر خوشخبری دینے کا ذکر موجود ہے۔ آپ بچوں نے ان مقامات میں سے محض 3 مقامات تلاش کرنے ہیں اور ان کے متعلق آیات کو یا احادیث کو تحریر کرنا ہے، اور ان کا ترجمہ بھی تحریر کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام، اور گھر کا کام یہ ہے کہ آپ بچوں نے والدین کی مدد سے گزشتہ ہفتے میں کون کون سے نیک اعمال سر انجام دیے ہیں، اور پچھلے ہفتے میں آپ بچوں نے جو نیک عمل سر انجام دیے ہیں ان اعمال کی فہرست بنانی ہے، اور ایک دوسرے کو بھی بتانا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب حاصل ہو اور وہ بھی ان نیک اعمال میں شامل ہو کر ان نیک اعمال کو کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو یہ بھی آپ بچوں نے گھروں سے پریکٹس کرنی ہے، اور ہفتے کے ایک دن میں ان نیک اعمال کی فہرست بنانی ہے۔ اعادہ سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا اور آج ہم نے سیکھا کہ تقدیر کی 2 اقسام مبرم اور معلق ہیں۔ تقدیر مبرم کو ٹالا نہیں جا سکتا، جبکہ تقدیر معلق کو دعا سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، اور کوئی قوم جب تک اپنے کردار کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ یہ وہ چند انفارمیشن والی باتیں تھی اور معلوماتی مواد تھا جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔
اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔